الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وأولاده وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، کارکنان احرار، نوجوانوں، سب سے پہلے میں اس روایت کو برقرار رکھنے پر مجلس احرار اسلام یونٹ قاسم بیلا کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے نئی نسل کو اپنے ماضی کے ساتھ پھر سے جوڑ دیا اور پچھلوں کا تعارف بعد والوں کو کروانے کا ایک بہانہ میسر کر دیا. اور اس سلسلے میں خاص طور سے انتہائی محترم مکرم بھائی سعید احمد صاحب انصاری، بھائی محمد عباس صاحب، مولانا عبد الباسط صاحب، مولانا محمد اسماعیل ہزاروی صاحب اور یونٹ قاسم بیلا کے مختلف احباب میرے سامنے تشریف فرما ہیں، جو اس تمام کام کے اندر اور اس اجتماع کی کامیابی میں پورے مبارکباد کے مستحق ہیں. ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج یہ تقریب منعقد کی اور ہمیں یہاں حاضری کا موقع عنایت فرمایا. حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ وہی لوگ کر سکتے ہیں حقیقی معنوں میں جنہوں نے ان کو دیکھا یا ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کی رفاقت میں رہے، ان کی محبتوں کو سمیٹا اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے باخبر ہوئے. میں نے تو آپ ہی کی طرح ان کا ذکر اپنے گھر میں سنا اور کچھ ان کی سوانح کو پڑھنے کا موقع ملا. واقعات گھر میں سنے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو سنا ہے وہ ٹھیک سنا ہے. غلط واقعات اور بے پر کی اڑانا ایسا کبھی گھر میں سنا نہیں، اور اگر کچھ ہوا تو اس کی فوراً تردید کی گئی. حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ ہماری دادی جان رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئی، اور بیماری ایسی ہوئی کہ انہیں تھوک کے ساتھ یا کھانسی کے بعد بلغم میں خون بھی آ گیا. تو ڈاکٹر حضرات نے ٹی بی کی شکایت کا خطرہ ڈال دیا اور کہا کہ انہیں گرمیوں کے اندر کسی صحت افزا مقام کی طرف انہیں بھیج دیا کرے، چند مہینے وہاں گزار لیں
تاکہ صحت کچھ بہتر ہو جائے، گرمی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو مسوری کا علاقہ ہے یو پی میں، وہاں پر صحت افزا مقام، بہت ہی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ اور پرفضا مقام، وہاں 3-4 سال تک مسلسل ہماری دادی جان کو اور بچوں کو بھی ساتھ وہیں حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ بھیجا کرتے تھے، کبھی خود بھی ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ پہاڑی علاقے میں پہاڑوں پر ہی رہائش ہوتی ہے۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں رہے بھی، لیکن وہ ایک واقعے کے ساتھ ایسا منسوب کیا واقعہ کہ کہا جی کہ شاہ جی مسوری پہاڑ پر تھے اور قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور دوسرے پہاڑ پر قرآن پاک سن رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم نے واقعات وہ سنے ہیں جو ٹھیک ہیں، اور جہاں کہیں تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی تو فوراً گھر سے اس کی تصدیق ہوئی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گڑبڑ ہے، اس میں جھوٹ کو شامل کیا گیا، اور وہ خطیبانہ رنگ اور واقعاتی اس کے اندر جو ہے وہ آمیزش کر کے تو اس میں رنگ سازی بہت ساری کر دی گئی۔ تو جو رنگ بازی ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ آدمی کی شخصیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرامتوں کے علاوہ بھی بہت سارے محاسن عطا فرمائے ہیں۔ جب تک انسانی عقل سے ماوراء کوئی کرامت بیان نہ ہو یا کوئی ایسے واقعہ رونما نہ ہو جائے، اس وقت تک ہمارے معاشرے میں اس شخصیت کو شخصیت تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو بات سے بات نکلی تو میں نے عرض کر دیا کہ شاہ جی کا جو سانپوں والا واقعہ ہے وہ درست نہیں ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے یوٹیوب کے مجاہد بہت سارے بیٹھے ہیں یہاں کہ جو سارے کا سارا دین وہیں سے سیکھتے ہیں اور اسی دین پہ یقین رکھتے ہیں۔ مسجد والا دین کمزور ہو گیا، اب یہاں کے دین پہ یقین نہیں ہے، اب موبائل کے اور انٹرنیٹ کے اور فیس بک اور یوٹیوب کے دین پہ سب سے کامل یقین ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو جھوٹ موٹ ہے اس کو ہم یقین سمجھ کے، سچ سمجھ کے اس پر کامل یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ وہ ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے اور دوسرے پہاڑ پر جو ہے وہ سانپوں کا ایک پورا لشکر جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، اور وہ پھن پھیلائے کھڑا تھا، اور وہ قرآن سن رہا تھا، اور شاہ جی قرآن پڑھ رہے تھے اور سانپ مست تھے۔ یہ سب کہانی ہے، افسانہ ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ قرآن ضرور پڑھا ہوگا، پہاڑوں پر پڑا ہوگا، وہیں جا کے پڑا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ دوسرے پہاڑ والی کہانی ہے، اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح شیر والا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں قید تھے، انگریز نے بھوکا شیر کئی دن رکھا، اس کو کھانا پینا نہیں دیا، تو ایک دن لا کے شاہ جی پر اسے چھوڑ دیا، تو وہ شیر شاہ جی کے قدموں میں آ کے پڑ گیا، اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا۔ اب یہ بھی کہانی بنا لی۔ مجھے ابا جی نے خود سنایا واقعہ، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے ابا جی سے سنا۔ فرمانے لگے کہ میں لاہور سے، یہ واقعہ لکھا بھی ہو گیا، کتابوں کے اندر موجود ہے، ہمارے خاندان سے مختلف حضرات کی روایت میں ہے، اس کے علاوہ بھی اس کی روایت موجود ہے، اور حقیقی واقعہ ہے۔ شاہ جی کو شیر سے بڑی محبت تھی، اس لیے کہ اس میں بہادری ہے اور بغاوت ہے اس کے اندر، وہ آزادی کا علم بردار ہے، دشمن کی جیل میں یا اس کی قید میں رہنا پسند نہیں کرتا، وہ آزادی چاہتا ہے، آزاد منش۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار تھے، لاہور میں تھے، طبیعت جس طرح بڑی پریشان تھی، تو لاہور میں حاجی دین محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ملانر تھے، حضرت لاہوری سے ان کا تعلق تھا بیعت کا، حضرت شاہ جی سے بڑی محبت تھی، ان کا خاندان حضرت شاہ جی کا بڑا احترام کرتا تھا، ان کی اولاد شاہ جی کو چاچا جی کہتی تھی، بڑی ایک عقیدت تھی۔ ان سے کہا کہ آج چڑیا گھر لے چلو، تو وہ شاہ جی کو چڑیا گھر لے گئے اپنی سواری پر بٹھا کر، اور کہا مجھے شیر کے پنجرے کے سامنے جانا ہے۔ وہاں گئے اور شیر کے پنجرے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی سلاخوں کو پکڑ کر یہ ویسے ہی
کافی دیر تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے رہے. وہ بھی دیکھتا رہا اور شاہ جی بھی دیکھتے رہے. تو اس کے بعد شیر دھاڑا تو پھر شاہ جی نے ایک جملہ کہا کہ ایک آزادی کا علم بردار تم ہو اور ایک آزادی کا علم بردار میں. یعنی وہ اس جیل میں بند تھا اور وہ بے بسی کے عالم کے اندر وہاں سے دھاڑ سکتا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور وہاں سے نکلنا چاہتا تھا. یہ کھلا ہوتا تو کیا کرتا. اور شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اس نظام، اس حکومت اور یہاں کے معاملات میں اپنے آپ کو ایک قید میں محسوس کرتے تھے. جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہو رہا تھا، جس نظام کو وہ لانا چاہتے تھے وہ نہیں آیا یہاں پر. اور شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سے فرما دیا تھا کہ مجھے اس بات کی یقین دہانی کروا دو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ یہاں ہو جائے گا تو میں ماننے کو تیار. پاکستان ایک حقیقت ہے، یہ بن کر رہے گا، اس بات کا یقین ہو گیا ہے. لیکن جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر اسلام کا نظام آئے گا، یہاں قرآن کا نظام نافذ ہوگا، یہاں حکومت الہیہ کا نظام قائم ہوگا، یہاں پر دین اسلام کا بول بالا ہوگا، یہ سب کچھ میری سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے کہ جو شخص اپنے 6 فٹ کے وجود پر اسلام نافذ نہیں کر سکا وہ ملک میں اسلام کیسے لے کے آئے گا. یہ بات درست ہے کہ یہ ملک بن گیا ہے اور اس ملک کی حفاظت میرے آپ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اس کی حفاظت کریں گے. یہاں بینر پر بھی آپ کے سامنے اقوال موجود ہیں. شاہ جی نے فرمایا تم میری رائے کو خود فروشی کا نام دو، میری رائے ہار گئی اور اس کہانی کو یہیں ختم کر دو. پاکستان نے جب بھی پکارا واللہ باللہ میں اس کے ذرے ذرے کی حفاظت کروں گا. مجھے یہ اپنی اتنا ہی عزیز ہے جتنا کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے. وطن سے محبت ہے، وطن اس میں آ گئے، وطن بن گیا، اس کو قبول کر لیا. لیکن جو خدشہ انہوں نے پیش کیا تھا پہلے دن کہ یہاں پر اسلام کو نافذ نہیں ہونے دیا جائے گا، وہ خدشہ سچ ثابت ہوا. سچ ثابت ہوا. اسلام نافذ نہیں ہونے دیا گیا، بلکہ اہل اسلام پر، اسلام کا نعرہ بلند کرنے والوں پر ہمیشہ سے اس وطن عزیز کے اندر بالخصوص مسلم لیگ کی حکومت کے اندر ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے. پاکستان کو قیام میں آئے ہوئے ابھی تھوڑا عرصہ ہوا تھا. 1947 میں پاکستان بنتا ہے، اور جب پاکستان بنا تو قادیانیوں کے سربراہ، اس وقت کے سربراہ مرزا بشیر الدین جو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا اور قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ تھا، اس نے کہا کہ ہم پاکستان کو، بلوچستان کو احمدی اسٹیٹ بنائیں گے. اس نے کہا چلیوٹ میں جب اس نے قادیانی مرکز کا افتتاح کیا، سنگ بنیاد رکھا 1952 میں، تو اس نے وہاں پر اعلان کیا اور اخبارات میں وہ اعلان اس کا شائع ہوا. ان کے اپنے اخبار الفجر میں شائع ہوا. اس نے لکھا کہ پاکستان کا وجود عارضی ہے، یہ مستقل وجود نہیں رہے گا اس کا. اس سے پہلے جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو مرزا بشیر الدین نے پاکستان کو پلیدستان کہا. ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نسل نو کو، ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے کو ان گروہوں سے، ان دین دشمنوں سے، ان وطن دشمنوں سے، ان ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے آگاہ کرنا میرے آپ کے فرائض میں شامل ہے. انہیں باخبر کیجئے کہ جنہیں سکول کی تعلیم کے اندر، کالج کی تعلیم کے اندر، یونیورسٹی کی تعلیم میں، اس کے نصاب میں حقائق کو مسخ کر کے پڑھایا جاتا ہے، حقائق کو چھپا کر اپنی طرف سے بناوٹی تاریخ کو ان کے سامنے پیش کر کے علماء کا چہرہ غلط پیش کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ احرار پاکستان کے مخالف تھے، کہا جاتا ہے کہ احرار غدار پاکستان تھے. پاکستان بننے کے اس طریقے پر مخالف تھے کہ جس طریقے پر انہوں نے پاکستان بنایا. پاکستان کو 6 صوبے مل رہے تھے جن کو ختم کیا گیا اور ایک صوبہ پنجاب دیا گیا. باقی تمام صوبے جو اس وقت پاکستان کے ساتھ موجود ہیں یہ الحاقی صوبے ہیں، نقشے کا حصہ نہیں ہے.
ان سے بعد میں وعدے کر کے معاہدے کر کے الحاق کیا گیا۔ بلوچستان ملحقہ ہے، سرحد ملحقہ ہے، سندھ پاکستان نے کہا تھا، یہ پاکستان ہمیں ملا۔ 6 صوبے ملنے تھے، نہیں دیے گئے، تھوڑے سے حصے کو ایک وہاں ہے ایک یہاں ہے، ایسی تقسیم کی، ایسی بندر بانٹ کی، اس کے مخالف تھے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے مسلمان کی وحدت پارا پارا ہوگی، اس سے مسلمان کی اکائی نہیں رہے گی، اجتماعیت ختم ہو جائے گی، ایک علاقے کا مسلمان دوسرے علاقے کے مسلمان کی مدد نہیں کر سکے گا، اس کا تعاون نہیں کر سکے گا، اس کے دکھ درد تکلیف میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ اور وہی ہوا، تاریخ میں موجود ہے، سب کچھ پڑھ لیجیے۔ قادیانیوں نے تب کہا کہ پاکستان پلیدستان ہے، ہم اس کو نہیں بننے دیں گے۔ انہوں نے کہا مرزا بشیر الدین نے کہ ہم پاکستان میں نہیں جائیں گے، لیکن اسی منہ سے یہ جھوٹے ہیں، روز اول کے ازل کے جھوٹے ہیں۔ اسی منہ سے پاکستان بننے کے 2-2.5 مہینے بعد یہ پاکستان میں آئے اور پوری سازش کے ساتھ آئے، پوری پلاننگ کے ساتھ آئے۔ انہوں نے پاکستان کا نقشہ تقسیم کیا، نقشہ خراب کیا۔ باؤنڈری کمیشن میں سر ظفر اللہ خان قادیانی شامل ہوا اور پٹھان کوٹ کا علاقہ کشمیر تک کی ساری پٹی کو کاٹ دیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے پاس کشمیر کا راستہ جو ہے وہ مزید کم ہو گیا اور انڈیا کو وہاں سے راستہ ملا۔ کشمیر پاکستان کا جو ایک حصہ تھا، پاکستان کا ایک حسین ٹکڑا تھا، پاکستان کے شہرت تھی، وہ کاٹ دیا گیا اور آج تک 78 برس ہو گئے پاکستان ہمیں نہیں ملا اور نہیں ملے گا۔ طے کر چکے ہیں، عالمی غنڈے اس بات کو طے کر چکے ہیں کہ یہ ملک نہیں ملے گا، یہ ہندوستان کا حصہ بنے گا، بلکہ اس کا حصہ بھی نہیں بنے گا۔ اس کو الگ آزاد ریاست بنائیں گے جب ان کا جی چاہے گا، لیکن یہ پاکستان کو نہیں ملے گا۔ یہ وطن بنا کے دیا اور کشمیر کو پاکستان سے الگ کرنے میں قادیانی سازش موجود ہے۔ سر ظفر اللہ خان قادیانی نے باؤنڈری کمیشن میں شامل ہو کر یہ سارا علاقہ پاکستان کے نقشے سے نکلوایا اور اس کے نتیجے میں قادیان ہندوستان میں رہ گیا اور یہاں انہیں ربوہ ثانی ملا، ثانی قادیان ملا انہیں۔ یہاں پر پاکستان میں آئے اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے معاہدہ کیا اور انگریز سامراج برطانوی حکمرانوں کی آشیرواد انہیں حاصل تھی، اس کے نتیجے میں انہی کی سرپرستی میں، انہی کی سفارش سے، انہی کے حکم پر انہیں چناب نگر ربوہ میں 1034 ایکڑ رقبہ قادیانیوں کو دیا گیا۔ 1034 ایکڑ رقبہ کم و بیش انہیں دیا گیا اور آج وسیع زمین اور خرید چکے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو پلیدستان کہا، پاکستان بن گیا۔ پاکستان میں آئے تو پھر یہاں پر اس کو احمدی اسٹیٹ بنانے کی سازشیں کی۔ 1952 میں قادیانی مرزا بشیر الدین نے کہا کہ ہم بامن گزرنے نہ پائے کہ ہم بلوچستان کو احمدی اسٹیٹ بنائیں گے۔ 1952 گزرا، شاہ جی رحمت اللہ علیہ چلیوڑ میں موجود تھے، شاہ جی نے وہاں تقریر کی اور فرمایا کہ بیٹا بشیر الدین تیرا 52 گزر گیا، 53 ہمارا ہے، 53 میرا ہے۔ 1953 کی تحریک چلی، تحریک تحفظ ختم نبوت۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے مجلس احرار اسلام کے پلیٹ فارم سے اس تحریک کو پروان چڑھایا، سب جماعتوں کو، سب مسالک کو اس میں شریک کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دیوانہ وار لوگوں کے اندر ایک روح پھونکی، ایک طرف پیدا کی، ایک چنگاری اور ایک علاؤ روشن کیا ان کے اندر، جس نے ان کے سینے میں آگ لگائی۔ اور شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے اس تحریک کے ذریعے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کے سینوں کے اندر ایک ٹائم بم فٹ کیا ہے جو وقت آنے پر پھٹے گا۔ اس تحریک میں پاکستان میں 10,000 لوگوں پر گولی چلائی گئی، انہیں شہید کیا گیا، بچے، بوڑھے، جوان، تمام کو اس تحریک کی پاداش میں ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے کے جرم کے اندر، یہ جرم تھا نا، اور جرم کیا تھا ان کا؟ اس جرم کی پاداش میں انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ 10,000 لوگ شہید ہوئے اور صرف شہید نہیں ہوئے، لاہور کے مال روڈ کو لہو لہان کیا گیا۔ پھر ان شہداء کی لاشوں کو اٹھا کر
یہ بتانا چاہیے اپنی نوجوان نسل کو، بار بار بتانا چاہیے، تاکہ ان مکروہ کردار اور سیاہ روحوں کا ان کا چہرہ واضح کیا جائے، بتایا جائے کہ تاریخ میں اسلام کے نام لیوا، اسلامی جماعت کا نام لے کر مسلم لیگ کے ٹائٹل تلے ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ختم نبوت کے مجاہدوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، احرار کے رضاکاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عاشقانہ طور پر دیوانہ وار فدا ہونے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی لاشوں کو اٹھایا، چھانگا مانگا کے جنگل کے اندر لے جا کر جلایا اور ان کی راکھ کو دریائے راوی کے اندر بہا دیا۔ یہ سلوک ہوا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرنے والے مجاہدین ختم نبوت کے ساتھ، مجلس احرار اسلام کے کارکنوں کے ساتھ، ختم نبوت کے مجاہدین کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ۔ حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ 53 ہمارا ہے۔ 1953 میں شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں چلے گئے، مختلف واقعات میں عرض کرتا ہوں، 2-3 واقعات اس حوالے سے۔ شاہ جی جیل میں چلے گئے، آپ دیکھیے ان لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جانوں کی قربانی دی۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے بچے مروائے، ایسا نہیں کہ خود چھپ گئے، روپوش ہو گئے، گھروں میں چھپ گئے، معافیاں مانگ لی، معذرت کر لی اور وہاں سیاسی قیدی بن کے پورے پروٹوکول کے ساتھ رہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ شاہ جی اس دوران سکھر جیل رہے، اس دوران لاہور جیل میں رہے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت امیر شریعت نے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹوں کے ساتھ جو خط کتابت کی اس دوران، اگر اسے پڑھ لیا جائے اور اس کا اندازہ لگایا جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ وقت کیسے گزارا اور ان کی اولاد نے وقت کیسے گزارا، ان کے رضاکاروں نے وقت کیسے گزارا۔ 1953 کی جیل میں حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ جیل میں قید تھے، اور حوصلہ اتنا بلند ہے کہ ان کی بیٹی نے خط لکھا تو شاہ جی نے انہیں کہا کہ تم مجھ سے جب ملاقات کے لیے آئے تھے جیل میں تو مجھے تمہاری بات سن کے بڑا حوصلہ ملا۔ شاہ جی نے کہیں کہا ہوگا کہ میرے لیے دعا کرنا، کہنے لگی آپ کی آزادی کی دعا تو بالکل نہیں کروں گی، آپ کی رہائی کی دعا تو بالکل نہیں کروں گی، یہ خط میں موجود ہے۔ اس لیے نہیں کروں گی کہ جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو باعزت بری کر کے لائے، معافیاں مانگ کر نہیں، بلا وجہ یوں نہیں، آپ بالکل بری ہوں اور آپ پر جو جرم انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے ہیں اس سے آپ باعزت طریقے سے بری ہو کر باہر نکلیں، یوں آپ کے لیے خالی میں دعا نہیں کروں گی۔ تو شاہ جی نے کہا مجھے حوصلہ ملا، مجھے تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی، مجھے اپنی بیٹی سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی کہ وہ میرے لیے ایسا ہی جواب دے۔ حوصلہ مند اولاد تھی، بہادر اولاد تھی اور دین کے لیے کٹ مرنے والی اولاد تھی۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہے۔ حضرت شاہ جی کے سب سے بڑے فرزند جانشین امیر شریعت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک میں ایک وہ گرفتار نہیں ہوئے اور ایک حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار نہیں ہوئے، یہ دو لوگ گرفتار نہیں ہوئے، اور جماعت نے ان کو حکم دیا کہ پیچھے تحریک کو بھی باقی رکھنا ہے، اس کو بھی سنبھالنا ہے، کارکنوں کو ہدایات بھی دینی ہے، سارے نظام کو بھی لے کر چلنا ہے۔ تو سارے ہی اندر چلے گئے تو پچھلوں کو کون سنبھالے گا؟ تو تائج رحمۃ اللہ علیہ مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری نے اپنی والدہ ماجدہ کو خط لکھا، پوچھا، پیغام بھجوایا، پوچھا آپ حکم دیں گرفتاری دوں یا روپوش رہوں، یہ کیا کروں؟ انہوں نے کہا روپوش رہو، نہ ظاہر ہونا ہے نہ گرفتاری دینی ہے، دونوں کام نہیں کرنے، روپوش رہ کے کام کرنا ہے۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ روپوش رہے، لاہور بھی رہے، کراچی بھی چلے گئے کچھ عرصہ، بڑی مشکل میں کئی مہینے، کم 6-8 مہینے کا دورانیہ ہے جو انہوں نے اس طرح روپوشی کے اندر گزارا اور جماعت کی قیادت بھی کرتے رہے۔ اس دوران جو واقعہ پیش آیا ان کے بارے میں گرفتاری جاری تھے اور پولیس ان کی تلاش میں تھی کہ ابو ذر بخاری کہاں ہے، اور مختلف جگہوں میں حتیٰ کہ ان کے علاقے گجرات نہیں پہنچے اور وہاں جا کے پوچھا کہ شاہ جی کے بیٹے کا نام کیا ہے،
تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرزند مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا نام بچپن میں عبد الصادق بھی رکھا گیا تھا۔ عبد الصادق، جو بعد میں نہیں تھا، کسی اور نے رکھا شاہ جی کا نام، لیکن وہ معروف نہیں ہوا اور خاندان کے اندر بلایا بھی نہیں گیا۔ تو وہاں کی ایک دو بچیوں کو وہ نام معلوم تھا، تو انہوں نے کہا اس کا نام صادق حسین شاہ۔ تو پولیس والا ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور نام غلط بتایا ہے، شاہ جی کے بیٹے کا نام یہ نہیں تھا۔ تو خیر جو ان کی ڈھونڈ مختلف علاقوں میں ہوتی رہی۔ حضرت مولانا سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 14 برس تھی، اور مولانا عطاء المومن شاہ صاحب اور حضرت پیر جی رحمۃ اللہ علیہ مزید چھوٹے تھے۔ اور اتفاق یہ کہ ان کو بخار تھا، تینوں بیمار تھے۔ حضرت مولانا عطاء المحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس سے چھٹی لے کر گھر تشریف لائے، اور گھر کی اس گلی سے گزرے تو ایک مہربان تھے پولیس والے، جن کی اہلیہ روزانہ ہماری دادی جان کے پاس آتی اور آ کر پوچھتی کہ شاہ جی نہیں آئے، شاہ جی تو کوئی پتہ نہیں چلیا، شاہ جی کتنے؟ دادی اماں کہتی ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کام اور روپوش ہے، نہیں معلوم کہاں پہ، کوئی خبر نہیں، کوئی اطلاع نہیں ہے۔ در حقیقت وہ حضرت صاحب انہیں بھیجتے تھے کہ جا کے معلومات لاؤ، اور تاکہ ہم ان کی گرفتاری میں اپنا اعلیٰ کردار ادا کر کے وہاں سے کوئی انعامات حاصل کر سکیں۔ تو مولانا عطاء المحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عصر کے وقت کے بعد چھٹی لے کر خیر المدارس سے آئے، اور جب گھر پہنچنے لگے تو گھر کی گلی میں رومال لپیٹ کر منہ چھپا کر گھر داخل ہوئے۔ تو ایک پولیس والے نے دیکھ لیا اور شک یہ گزرا کہ شاید سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے۔ رات ہوئی، شاہ جی کو شدید بخار ہو گیا، 12 بجے کا وقت تھا۔ ہماری دادی جان اور پھپھو جان ان کی پنڈلیاں مسل رہے تھے تیل سے، بخار اتنا شدید تھا کہ بخار سر سے نیچے اترے۔ اور اس دوران باہر ایک لاری کے ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی، تو ہماری پھپھو جان نے کہا اماں جی لگتا ہے کہ باہر کوئی آیا ہے۔ پھر بوٹوں کی آواز آئی، چلنے کی آواز، نے کہا کہ لگتا ہے پولیس ہے، چھاپا پڑ گیا۔ اتنی دیر میں دروازہ بجا گھر کا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ حوصلے والا کام ہے، ہمت والا کام ہے، جرأت اور بہادری والا کام ہے۔ دروازہ بجا تو مولانا عطاء المحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے جانے لگے، تو دادی اماں نے روکا کہ تم نہ جاؤ، خود تشریف لے گئی۔ بڑے دبنگ انداز سے کہا کون ہو اور اس وقت کیا کرنے آئے ہو؟ باہر سے آواز آئی کہ پولیس والے ہیں اور شاہ صاحب کو تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب یہاں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کنڈا کھولو۔ انہوں نے کہا کنڈا نہیں کھلے گا، گھر میں خواتین ہیں، باپردہ ہیں، اور پہلے تم کوئی اجازت نامہ دکھاؤ جو تمہارے پاس ہو۔ تو آگے سے خوشی محمد غالباً وہ افسر تھا جو آیا تھا، اس نے آگے سے بد زبانی کی اور بک بک کی، گالیاں دی، برا بھلا کہا، اور اس کے بعد کہا کہ ہمارے پاس اجازت نامہ ہے تو ہم آئے، اس کے بغیر نہیں آئے، آرڈر ہے ہمارے پاس۔ تو اس کی اس بات سے بہت تکلیف ہوئی۔ تو دادی اماں نے وہاں جملہ کہا کہ شاباش بیٹا شاباش، یہ رویہ اور یہ سلوک تو ہمارے ساتھ انگریز نے بھی نہیں کیا جو تم کر رہے ہو مسلمان ہمارے ساتھ۔ پھر کہا کہ ساتھ مسجد بی بی عائشہ ہے، وہاں جاؤ اور وہاں فلاں آدمی سویا ہوا، اس کو اٹھا کے لاؤ، وہ آئے گا تو پھر دروازہ کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا۔ پھر وہ پولیس والے گھر میں آئے، گھر کی تلاشی لی، ساری معلومات لی، اور انہیں کچھ نہ ملا۔ 2 گھنٹے وہ گھر میں رہے اور ایک ایک جگہ انہیں چھان ماری، ریکارڈ تلاش کیا، کتابیں تلاش کی، ان کو دیکھا، جانچ پڑتال کی۔ یہ سلوک ہوا، یہ بات پہنچ گئی ہر جگہ۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ، شاہ جی رہا ہو گئے، جانشین امیر سید مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی روپوشی ختم کر کے واپس آ گئے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دن بہت غصے میں آئے، کہنے لگے پولیس نے، افسروں نے ہماری اماں جی کے ساتھ اور بہن کے ساتھ بہت بدزبانی کی، غلط رویہ اختیار کیا، میں اس کے خلاف تحریک چلاؤں گا، میں اس کے خلاف تحریک چلاؤں گا اور اس کے خلاف جلسہ کروں گا، ان کی ایسی کی تیسی۔ تو اس پر حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نصیحت کی جو میرے لیے، آپ کے لیے اور اس مشن پر کام کرنے والے ہر شخص کے لیے وہ نصیحت اس راہ کا زیور ہے، اسے اپنے ساتھ رکھیے۔ یہ سب کچھ ہوگا اور یہ سب کچھ میرے آپ کی آخرت کے لیے ہے، بخشش کے لیے ہے، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ شاہ جی نے فرمایا آخر ہوا ہی کیا ہے؟
یہی نہ کہ تمہاری ماں اور بہن کے سامنے پولیس والوں نے بدزبانی کی اور گالیاں بکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس سے بھی زیادہ بدسلوکی ہوتی تو ہماری سعادت ہوتی، ہماری سعادت ہوتی۔ اگر تمہاری ماں اور بہن کو سڑک پر گھسیٹ کر لاتے اور ان کو مارتے تو میں سمجھتا کہ تحفظ ختم نبوت کا کچھ حق ادا ہوا۔ اللہ کے دین کے کاموں میں سختیاں اور امتحانات نہ آئیں اور مار نہ پڑے، یہ ہو نہیں سکتا۔ دین کا کام کرو گے تو مار بھی پڑے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رؤوف و رحیم ہستی کو دین کے نام پر کتنی تکالیف اٹھانی پڑی، جانتے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو زخمی کیا گیا اور اسی زخم سے وہ شہید ہوئی۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے صبر کرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالی ہماری اس حقیق سے قربانی کو قبول فرمائے۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کے اندر پھونکا۔ یہ نہیں کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ نہیں کہا کہ بہت غلط ہوا ہمارے ساتھ، کہا کہ اس راستے کا یہ تحفہ ہے، یہ ملے گا، یہ اس راستے کا تحفہ ملے گا، یہ مل کر رہے گا اور اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر یہ نہ ملے یہ ہو نہیں سکتا، دین کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھی کہ اپنے اور پرائے، دوست اور دشمن سبھی ان پر فریفتہ تھے، سبھی ان سے محبت کرتے تھے۔ کافر بھی ان سے محبت کرتا تھا، مسلمان بھی ان سے محبت کرتا تھا، لیکن کافر کا فرق ہے۔ قادیانی سے بڑا دین دشمن، اسلام دشمن اور مسلمانوں کا دشمن اور احرار دشمن کوئی نہیں۔ ایک قادیانی تھا اللہ دیتا جالندری، اس نے اپنا نام عطا اللہ رکھنے کی بھی کوشش کی، اسے مرزا بشیر الدین نے روک دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے میں عطا اللہ کوئی نہیں آئے گا، اللہ دیتا نام ٹھیک ہے، اس کا عربی ترجمہ کا تو عطا اللہ بنتا ہے۔ وہ ایک دن شاہ جی کو ملنے کے لیے آئے، شاہ جی بیمار تھے، گھر میں علیل تھے، اور شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ اپنی بیٹھک میں رکھا ہوا تھا کہ گھر میں بار بار پردہ کروانا، زنان خانے میں لے کے جانا لوگوں کو، پھر واپس لانا، پھر جانا، پھر واپس لانا، دن میں کئی لوگ آتے تھے تو بہت مشکل تھا یہ۔ تو شاہ جی نے اپنی رہائش اسی آخری کمرے میں رکھی جو اب بھی موجود ہے، اور اسی کیفیت کے اندر وہ کمرہ الحمدللہ موجود ہے جہاں وہ آخری ایام میں رہے، اور ان کا جنازہ بھی وہیں سے نکلا، ان کی بیٹھک تھی۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے، اللہ دیتا جلندری آیا، دروازہ بجا، دروازہ کھولا گیا تو اس نے آگے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام شاہ جی کے بیٹوں کے ناموں سے مناسبت رکھتے ہوئے عطاء المجیب رکھا تھا، جو بعد میں پاکستان سے فرار ہو کر برطانیہ چلا گیا، اور جانشین امیر شریعت مولانا سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اس کے ساتھ ٹاکرا ہوا لندن میں ایک ہال کے اندر، جہاں پر عطاء المجیب جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں تلاوت کر رہا تھا اور قرآن کو غلط پڑھ رہا تھا۔ تو مولانا عطاء المحسن شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اس کو اسٹیج سے بھگایا اور کامیاب ہوئے اس کے اندر۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابو العطا اللہ دیتا جلندری۔ تو شاہ جی کی کنیت تھی ابو العطایا، چار بیٹے تھے، چاروں کے نام سے عطا آتا تھا، تو ابو العطایا کنیت رکھی۔ تو شاہ جی نے جواب میں کہا ابو العطایا عطاء اللہ البخاری۔ اس نے حال پوچھا، بیمار ہیں، مریض ہو گئے، فالج ہوا تھا، تکلیف کی شدت تھی، تو وہ دیکھنے آیا تھا کہ ابھی کس حال میں ہے۔ تو شاہ جی نے اس نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو شاہ جی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا اور کہا جنوں میں جیسا ہونا چاہیے ویسا گریباں، یعنی توڑے واسطے ہون بھی کافی ہے تکڑا۔ فرماتے تھے کہ میں سب سے زیادہ دشمن میرا بڑا جو ہے وہ قادیانی ہے، سب سے بڑا دشمن میرا قادیانی ہے۔
اللہ دتا جلندری وہاں بیٹھا کچھ دیر اور اس کے بعد چلا گیا. اس کے بعد جا کر قادیانیوں کی اس سازش کا علم ہوا. انہوں نے مشہور یہ کیا کہ عطا اللہ شاہ بخاری بیمار تھے اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. وہ گھر میں اکیلے تھے, مزاج پرسی کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. اور وہاں پر ہم گئے تو مرزا بشیر الدین کی طرف سے شاہ جی کی مزاج پرسی اور علاج کے لیے انہیں کچھ ہدیہ پیش کر کے, کچھ رقم پیش کر کے. یہ جھوٹ بولا اور یہ پراپیگنڈا کیا. یہ ہے دشمن, یہ ہے دشمن کہ وہ کسی بھی حوالے سے کوئی وار خطا نہیں جانے دیتا, کہیں نہ کہیں سے حملہ ضرور کرتا ہے. اور شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ اٹھ کے گیا تو گھر میں چکر لگا رہے تھے اور پریشان تھے. ہماری دادی جان نے پوچھا خیریت تو ہے, کیوں پریشان ہے؟ خیریت تو ہے, کیوں پریشان ہے؟ تو اس پر انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی, وہ چند باتیں میں سنانے کے لیے بیٹھا ہوں. نہ میں نے ان کو دیکھا, نہ میرے علم میں ہے کہ وہ کیسے تھے اور انہوں نے کیا کیا زندگی گزاری. جو ہم نے پڑھا, جو ہم نے دیکھا وہی ہے. فرمانے لگے قادیانی بڑھیوں, اپنی اہلیہ کو بڑھیوں کہہ کے پکارتے تھے. بڑھیوں میں اس لیے پریشان ہوں کہ یہ اللہ دیتا قادیانی میری تیمارداری کے لیے کیوں آیا. اپنے ایمان کو ٹٹول رہے ہیں. یہ اللہ دیتا قادیانی میری تیمارداری کے لیے کیوں آیا؟ دھرتی پر انگریز اور اس کے خود کاشتہ پودے قادیانیوں کا میں سب سے بڑا دشمن ہوں. پھر یہ میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ میں تو اپنے ایمان کا جائزہ لے رہا ہوں اور اعمال کا محاسبہ کر رہا ہوں کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے میرے کام میں کوئی کمزوری تو واقع نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے اور میں پہلے سے بڑھ کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوئی خدمت انجام دے جاؤں. اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی حفاظت فرمائے اور کسی کمزوری کے واقع ہونے سے پہلے موت دے دے. دشمن مجھے کمزور سمجھ کر مطمئن نہ ہو اور قیامت کے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو. یہ وہ کیفیت تھی کہ علالت کے اندر, بڑھاپے کے اندر بستر پر لیٹے ہوئے دشمن کی آمد اتنی گراں گزری کہ اپنے ایمان کی فکر پڑی کہ یہ میری خیریت پوچھتے ہیں, میرا ایمان تو کمزور نہیں ہو گیا کہیں. اور ایمان کی مضبوطی کی کیفیت کیا تھی وہ آپ سن چکے ہیں کہ تختہ دار پر لٹکنے کے لیے, اس کی ریہرسل کے لیے خود وہاں پہنچتے ہیں اور جا کر سپرنٹینڈنٹ سے کہتے ہیں کہ مجھے وہاں لے جاؤ, میں مراقبہ موت کرنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ شاہ جی کے نہیں ہیں, لیکن مراقبہ موت یہی ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر ہاتھ پیچھے باندھ لیے اور آنکھیں بند کر لی اور کہا کہ میں نے ایک لمحے کے لیے تصور کر لیا. اپنی بیٹی سے کہا کہ بٹیا, میں نے ہاتھ پیچھے باندھے, آنکھیں بند کی اور تصور کیا کہ میرے گلے میں پھندا ہے اور الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو مطمئن پایا, مطمئن پایا. اور عطاء المومن شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے پنجابی میں جملہ کہا کہ میں اپنے یار نال مشورہ کیتا کہ ہم کی کریے, دل سے مشورہ کیا. یار نے کیا, ٹھل جا. اور پھر فرمایا ایک اور جملہ, بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی, کہنے لگے کہ اس وقت انزل اللہ سکینتہ علیہ, یہ جو آیت ہے اس کا صحیح معنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اور آپ کے صدقے میں جو میرے پر اس کا یعنی اظہار ہوا, جو اطمینان اور سکینت مجھ پر نازل ہوئی وہ عجیب تھی. اس دن اس کا اظہار ہوا کہ انزل اللہ سکینتہ, کہ مجھے بڑا اطمینان تھا, بڑا سکون تھا کہ یہ موقع آئے گا تو ایک ہی جس کے اندر گزار جاؤں گا, دیر نہیں لگاؤں گا. حضرت امیر سید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بے شمار واقعات, آپ کی ظرافت, آپ کی دوستوں سے محبت, کارکنوں کے ساتھ تعلق, کارکنوں کے ساتھ وابستگی. ابھی راستے میں بات کر رہے تھے کہ شاہ جی جہاں جایا کرتے تھے وہاں جا کر ان لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے, گھل مل جاتے تھے. کئی مقامات تو ایسے تھے کہ جہاں پر شاہ جی نے اپنے جلسوں کے خود اعلان کیے, لوگ شاہ جی سے واقف نہیں تھے, نام سنا ہوا تھا, نام سنا ہوا تھا,
ایک جگہ تشریف لے گئے، 2-3 دوست پہلے گئے، جا کر کہا کہ یہاں عطاء اللہ شاہ بخاری کا جلسہ کرنا ہے، وقت طے ہو گیا، شاہ جی فلاں تاریخ کو آئیں گے، یہاں جلسہ ہوگا، خود جا کر بات کر رہے ہیں۔ پھر ان سے کہا کہ جلسہ کی منادی کرنی ہے، اعلان کرنا ہے، چلو۔ انہوں نے کہا کیسے کریں؟ انہوں نے کہا ایک ڈرم منگواؤ، ٹین کا ڈبہ منگواؤ۔ وہ منگوایا، اس میں رسی ڈالی، اس کو گلے میں ڈالا، 2 سوٹیاں ہاتھ میں لی، اور پورے علاقے میں شاہ جی گھومتے گئے، ڈبہ بجاتے گئے، اعلان کرتے گئے کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر، فلاں گاؤں یا فلاں مقام پر عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر ہوگی، سب حضرات تشریف لائیں۔ مسلسل کئی علاقوں میں گھوم کر اعلانات کیے، پھر اس جلسہ گاہ کی صفائی خود کی، اس کی تیاری خود کی، وہاں پانی کا چھڑکاؤ خود کیا، اپنے لیے اسٹیج کی جگہ پہ چارپائی خود بچھوائی، میز رکھوایا، اور اس کے بعد جب مجمع سج گیا، اس کے آنے کا وقت ہو گیا، مجمع بہت سارا پہنچ گیا، پھر شاہ جی تیاری کر کے آ کے وہاں بیٹھے اور پھر خطبہ دیا۔ تب لوگوں کو اندازہ ہو کہ عطاء اللہ کون ہے۔ دین کے لیے قربانیاں یوں نہیں ہیں کہ مجمع سجا ہو اور آ کے ہماری طرح بیٹھ جائے، نہیں، ایسے بھی بے شمار مجموعوں کے اندر گئے، لیکن جو طرف ان کے اندر موجود تھی کہ لوگوں کے اندر دین اسلام کی روشنی کو منتقل کیا جائے، یعنی اسلامی حمیت اور غیرت اسلامی اس کو جگایا جائے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے کئی گھنٹے صرف السلام علیکم لوگوں کو سکھایا۔ معروف واقعہ ہے عبدالحکیم کے علاقے کا ضلع خانیوال کا کہ شاہ جی نے سلام پر تقریر کی تو ایک آدمی وہاں سے اٹھا اور کہنے لگا کہ بڑا نام سنے عطاء اللہ شاہ بخاری دا، ایو عطاء اللہ شاہ بخاری بڑا خطیب ہے، یہ اندر جا کے عورتوں کو سلام کرو، گھریں جا کے۔ یعنی جہالت کا یہ عالم لوگوں کے اندر کہ ماں بہن بیٹی کو سلام کرنا مرد اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ہم عورتوں کو سلام کریں۔ سنت کیا کہ گھر داخل ہو سلام کرو، کمرے میں جاؤ سلام کرو، چھوٹے کو سلام کرو تاکہ انہیں عادت پڑے، تربیت ہے دین کی۔ تو شاہ جی نے یہی سنت، یہی طریقہ، یہی باتیں بتائی، اس پر اعتراض کیا۔ اس شخص نے کہنے لگا بڑا ناسن عطاء اللہ شاہ بخاری تھا، یہ عطاء اللہ شاہ بخاری ہے کہ ہمیں کہتا ہے کہ جا کے عورتوں کو سلام کرو۔ تو شاہ جی نے اس طرح ان جہالت کی باتوں کو بھی ختم کرنے کے لیے کئی گھنٹے گفتگو کی۔ جانشین امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا، فرمانے لگے توسے کے علاقے میں شاہ جی نے 4 گھنٹے تقریر کی، اور 4 گھنٹے تقریر کرنے کے بعد ان سے پوچھا ہاں بھائی کچھ سمجھ آیا؟ انہوں نے کہا جی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا تھوڑی ایک کو نے میں نے کو چھڑیا، پھر 4 گھنٹے پھر تقریر کی، اور کل 8 گھنٹے تقریر کرنے کے بعد لوگوں کو بات سمجھا کر وہاں سے اٹھے۔ یوں نہیں، ایسے بھی ہوا کہ ایک آدمی آیا، وہ تاخیر سے پہنچا، اس نے کہا میں تو عطاء اللہ شاہ بخاری کا جلسہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جلسہ تو ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں تو اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں۔ شاہ جی نے اس اکیلے کو کھڑے ہو کے تقریر سنائی، اس اکیلے کو کھڑے ہو کے تقریر سنائی۔ کون ہے ایسا مولوی لائیں؟ کوئی ہم سے کہے کہ ہمیں تقریر کرو، آدھا گھنٹہ پھر تقریر کرو بیٹھ کے، کون کرے گا تقریر؟ کون کرے گا؟ اے بھائی ٹائم لگ گیا، جاؤ، دیر نہ رہا، تارا قصور سارا قصور نہیں، اسی تھک گئے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں، میں پریشان ہوں، اتنا بولا ہوں، دوبارہ بولوں تمہارے لیے، نہیں۔ حقیقت میں ان کے اندر تڑپ موجود تھی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ نے واقعہ سنایا، حضرت مولانا علی مرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ غازی خان کے بزرگ تھے، ان کا واقعہ بیان فرمایا کہ ان سے مدینہ منورہ کے اندر دعا کی درخواست کی ابا جی نے، حضرت پیر جی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے فرمایا شاہ صاحبہ تڑپ پیدا کر تڑپ اپنے اندر، یہ جملہ 2-3 مرتبہ دہرایا۔ ادھر حقیقت بھائیو دوستو بزرگوں، ان لوگوں میں وہ تڑپ موجود تھی، وہی تڑپ ان کو لے کر پھرتی رہی، اور اسی جذبے کے ساتھ، اسی ایمانی کیفیت کے ساتھ، اسی بلبلے کے ساتھ انہوں نے یہ دین کا سارا کام کیا کہ جس میں انہوں نے نہ اپنوں کی ملامت کو دیکھا، نہ پرایوں کے دکھ اور درد کو دیکھا، نہ اپنوں کے دھوکے اور منافقت کی پرواہ کی، اپنے مشن کے ساتھ صحیح اور مخلص ہو کر انہوں نے کام کیا، اور آج ان کا کام زندہ ہے اور ان کا نام بھی زندہ ہے۔
مجلس احرار اسلام حضرت امیر شریعت کی امانت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ امانت اب تک محفوظ ہاتھوں میں رکھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ محفوظ رہے گی، یہ امانت باقی رہے گی، احرار باقی ہے، باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، فتنہ قادیانیت کے استحصال کے لیے مجلس احرار کی تاریخ بھی تابناک اور روشن ہے، اور اس کا مستقبل بھی انشاءاللہ روشن ہے۔ مجلس احرار اسلام 1975 میں چناب نگر ربوہ میں حضرت امیر شریعت کے دوسرے فرزند مولانا عطاء المحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر جی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت و سیادت میں قافلہ احرار وہاں 2 جون 1975 کو داخل ہوا، اور آج 2025 میں اس قافلے کے داخلے کو اور اس فاتحانہ داخلے کو 50 سال پورے ہو گئے۔ مجلس احرار اسلام اس سال چناب نگر ربوہ میں 11 اور 12 ربیع الاول کو سالانہ احرار ختم نبوت کانفرنس کو فتح ربوہ گولڈن جوبلی کے نام سے منسوب کرتے ہوئے اس کانفرنس کو منعقد کر رہی ہے، اور اس کے لیے ملک بھر سے تمام مذہبی و سیاسی جماعتوں کی مرکزی قیادت انشاءاللہ شریک ہوگی۔ مذہبی سیاسی قیادت انشاءاللہ شریک ہوگی اس کے اندر۔ آپ سب حضرات پہلے بھی تشریف لاتے ہیں، اس سال بھی تشریف لائے، پہلے سے بڑھ کر تشریف لائے، اور دامے درمے سخن خدمے اس اجتماع میں شریک ہو کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے ناموس کے تحفظ کے لیے، آپ کی عصمت کے تحفظ کے لیے، آپ کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا حصہ بھی شامل کریں، اپنا کردار بھی ادا کریں، اور اس 2 روزہ اجتماع کو بھرپور انداز میں کامیاب بنانے کے لیے محنت کریں اور وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ، پہنچیں گے انشاءاللہ۔ چناب نگر میں 11 اور 12 ربیع الاول کو قادیانیت کو دعوت اسلام دینے کے لیے، مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار کرنے کے لیے، اور 50 سالہ احرار ختم نبوت کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے، اور اس پیغام کو عالم اسلام تک پہنچانے کے لیے، پورے عالم تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ جمع ہوں گے وہاں پر۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، مجلس احرار، حکومت الہیہ، وما علینا الا البلاغ۔